السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سلسلہ وار محبوب سبحانی قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات، ان کے مواعظ اور ان کے بیانات پر سلسلہ وار گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ایک ملفوظ مزید آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت کا انداز مٹھاس والا اور محبت بھرا انداز تھا، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ بولنے والا، تقریر کرنے والا، سمجھانے والا نرمی کے ساتھ اگر گفتگو کرتا ہے تو سامنے والے کے دل میں وہ بات گھر کر جاتی ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی خوبیوں کے حامل تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے نرم فرما دیا تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے آپ کو نرم فرمایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت گفتگو والے ہو جاتے، سخت دل ہو جاتے، تو یہ آپ کے ارد گرد جو پروانے ہیں شمع کے، وہ پروانے آپ کے ایسے ارد گرد نہیں رہتے۔ حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ تقریر کرنے والا، وعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، بیان کرنے والا، دین سمجھانے والا نرمی اختیار کرے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، خوشخبری سناؤ، نرمی کی باتیں کرو تاکہ وہ لوگ دین کی طرف مائل ہو جائیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معمول تھا۔ گفتگو میں ایسے بات کرتے جیسے اپنے بیٹوں سے محبت بھری انداز میں گفتگو فرماتے، اے میرے بیٹے، اے صاحب زادے، اے دوستو، اس طرح کا ان کا انداز تھا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارے ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہو جاتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو پہلے خود اللہ کے بنایا۔ کوئی کام ان کا اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، 24 گھنٹے کی پوری زندگی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے بھری ہوئی تھی۔ کوئی کام نافرمانی کا کبھی نہیں کرتے تھے۔ ایسی عادت اپنے آپ میں ڈال لینا چاہیے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں تو بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی خوب عظمت کریں۔ اور اولیاء اللہ کی عظمت کیا ہے؟ ان کی جو بتائی ہوئی جو باتیں ہیں وہ باتوں پر عمل کرنا، یہی اصل ان کی اطاعت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ہو جاؤ جیسا کہ نیک بندے اس کے یعنی اللہ کے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تمہارا ہو جائے گا جیسا کہ اللہ ان کا ہو گیا تھا۔ یعنی اللہ والوں کے جو تعلقات اللہ سے ہوتے ہیں وہ غیر معمولی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں اولیاء اللہ کے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیتے ہیں، ان کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں اور ان کی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی مان کر چلتے ہیں۔ عام آدمی بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ
یا اور اللہ والوں کے اوپر بزرگی کا سلسلہ ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں. کوئی بھی بزرگ بن سکتا ہے. یعنی بزرگ اللہ والا بننا چاہے تو پھر اس کے لیے ایمان شرط ہے، تقوی والا ہونا، گناہوں سے بچنے والا ہونا شرط ہے، حلال کھانے والا ہو، حرام سے بچنے والا ہو، حقوق العباد کی حتی المقدور رعایت کرنے والا، وہ حقیقت میں اللہ والا ہوتا ہے. ویسے اللہ والے بننے کے لیے مرد بھی کوشش کرے، عورتیں بھی کوشش کرے. جو کوشش کرتے ہیں اللہ کا ضابطہ ہے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے اس کو وہ چیز مل کر رہتی ہے. کوئی شیطان بننا چاہے شیطان بن جاتا ہے، اور کوئی اللہ والا بننا چاہے تو پھر اللہ والے بننے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ والے بننے کی فکر کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تو ختم ہونی یقینی ہے. آج اگر ختم نہیں ہوئی کل ختم ہوگی، پرسوں ختم ہوگی. ختم ہونا یقینی ہے. ہر شخص کی زندگی ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا، یہ فانی دنیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اے لوگوں خوب اچھی طرح سن لو، موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم میں سے ہر شخص کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا اس کا اجر دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. وہ شخص جس کو جہنم سے بچا لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا حقیقت میں وہ کامیاب ہے. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ چمک، یہ دمک، یہ چہکنا، یہ مہکنا، یہ ساری چیزیں فانی ہیں. رہنے والی اگر کوئی چیز ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے. رب ذوالجلال کی جو ذات ہے وہ اکیلی ذات باقی رہنے والی ہے. اس لیے اللہ کو خوش کرنے کا اہتمام کیا جائے. ایک موقع سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اپنے نفس کو نصیحت کر. یعنی پہلے اپنے آپ کو مخاطب بناؤ. دین کے معاملے میں دین کا کوئی حکم ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو، پہلے اس کا مخاطب خود کو بنانا چاہیے. جیسے اللہ نے فرمایا نماز پڑھو تو پہلے خود نمازی بننا چاہیے. زکوٰۃ دو تو پہلے خود زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے. غیبت سے بچو، پہلے خود غیبت سے بچنا چاہیے. حسد سے بچو، پہلے خود حسد سے بچنا چاہیے. یعنی کوئی اللہ کا حکم اگر تم کو معلوم ہو جائے تو پہلے اس کا مخاطب خود اپنے آپ کو بناؤ. اور پھر فرمایا بعد میں دوسرے کو نصیحت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت پہلے اپنے آپ کو کرنا چاہیے، خود اپنے اندر سدھار لاتے ہوئے دوسروں کو سدھار کی دعوت دیتے رہنا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تیرے اندر اصلاح ہو جائے، یعنی تیرے اندر سدھار کا مزاج آ جائے، تو پھر اب دوسروں کی طرف متوجہ ہو. جیسے تو نے اپنے آپ کو سدھارا، ایسے ہی تو دوسروں کو بھی سدھار، دوسروں کو بھی دعوت دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. قوا انفسکم جو فرمایا پہلے خود، یعنی خود مخاطب ہے. آپ خود بچیں گندے کاموں سے، برے کاموں سے، فحش باتوں سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، حسد سے، جلن سے. جتنے گناہ ہو سکتے ہیں وہ سارے گناہوں سے پہلے خود بچتے ہوئے پھر دوسروں کو دعوت دینا چاہیے. فرمایا کہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ خود بچیں گے تو پھر آپ کی زبان میں اللہ تبارک و تعالی ایسی تاثیر ڈالیں گے کہ آپ کی زبان کی برکت سے اور آپ کے بولنے کی وجہ سے سامنے والا سدھرنے کا امکان ہے. اور اس کے بعد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا افسوس تجھ پر کہ تیری زبان تقوی پکارتی ہے اور تیرا دل فاجر بن رہا ہے. تیری زبان شکر کرتی ہے اور تیرا قلب اعتراض کر رہا ہے. یہ حقیقت ہے بالکل. شکر گزاری کے لیے بولنے والے بہت بولتے ہیں شکر کرنا چاہیے، مگر حقیقت میں جب شکر گزاری کی بات آتی ہے تو جو بولنے والا ہے اس سے بھی شکر گزاری نہیں ہوتی. تقوی کے معاملے میں تقوی مسلسل کہتے ہیں. تقوی یعنی گناہوں سے بچنا چاہیے. بولنے میں تو بہت اچھا اور بہت آسان معلوم ہوتا ہے،
مگر تقوی کے معاملے میں بہت حد تک کوتاہی ہوتی ہے۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منتسبین کو اور اپنے متعلقین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے زبان سے تقوی اختیار کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے، ایسے ہی تقوی اختیار کرنے کی فکر بھی کی جائے، اور شکر گزاری کے لیے جیسے دعوت دی جا رہی ہے، خود بھی شکر گزار بننے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کے حساب سے اللہ والے جو بات کرتے ہیں وہ بات خود ان کی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں الہام فرماتے ہیں، اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ باتیں ڈالتے ہیں تو پھر وہ اس حساب سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک موقع سے فرمایا، جب کبھی کوئی مرض لاحق ہو جائے، بیماری ہے، بیماری کسی کو بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو فرمایا کہ بیماری آنے پر صبر کے ساتھ اس کا استقبال کرنا، شکر گزاری کے ساتھ ساتھ صبر بھی بہت بڑی دولت ہے۔ کوئی تکلیف ہے، تکلیف کا اظہار اللہ کے سامنے روزانہ بارہا کئی مرتبہ کیا جائے، سینکڑوں مرتبہ کیا جائے، کوئی غلط بات نہیں۔ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اے اللہ میری یہ تکلیف ہے۔ لوگوں کے سامنے واویلا مچانے سے وہ بیماری دور نہیں ہوتی، صبر کرنا چاہیے۔ پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، حالات کچھ ہو گئے، فرمایا کہ صبر کرنا۔ صبر کیا ہے؟ الصبر عند الصدمة الأولى، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صبر یہ ہے کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور دل میں ضبط کر لینا تکلیف کو، لوگوں کے سامنے اظہار نہ کیا جائے، اپنی تکلیف کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کر کے اللہ کے سامنے بیان کرنا اور اللہ سے عرض کرنا ہے، اللہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور دل میں رکھے، اس کا نام ہے صبر۔ اور صبر بڑی دولت ہے، اور صبر کی اگر توفیق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حالات کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کبھی کوئی مرض لاحق ہو جائے، مرض آ جائے، تو صبر کے ساتھ اس کا استقبال کرو اور سکون سے رہو، یہاں تک کہ اس کی دوا آ جائے۔ دوا فوراً نہیں آتی، یا دوا نہیں ملتی، یا دوائی کے لیے ڈاکٹر کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، اس وقت تک تو صبر کرنا پڑے گا۔ چیخنے، پکارنے، رونے، گڑ گڑانے، واویلا مچانے سے کچھ ہونے والا نہیں، صبر کرنا اور اس کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ پھر فرمایا کہ جب دوا آ جائے تو پھر اس کا استقبال شکر گزاری کے ساتھ کرنا۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ حالات لاتے ہیں، مصیبتیں لاتے ہیں، مسائل لاتے ہیں انسانوں کو آزمانے کے لیے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم یقیناً تم کو آزمائیں گے۔ حالات کے اندر بہت سارے مسائل آئیں گے، کسی کو مال دے کر آزمائیں گے، کسی کا مال چھین کر آزمائیں گے، کسی کو صحت کے معاملے میں آزمائیں گے، کسی کو بھوک کے معاملے میں آزمائیں گے، کچھ نہ کچھ مسائل میں انسان کو الجھائیں گے تاکہ اس کو جانچیں کہ وہ واقعتاً صبر کرنے والا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ایسے لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی کوئی مصیبت آ گئی، اس مصیبت میں صبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائیے، کہے گی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی۔ اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں اس کو سنیں، توجہ کے ساتھ غور کریں، فکر کریں، اس پر عمل کی کوشش کی جائے۔ پھر یہ جو باتیں سن رہے ہیں یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات، ان کے مواعظ کو سن کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔